إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق الله العظيم। हर किस्म की हम्द व सना
تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، پچھلے جمعہ میں بھی ہم نے سورہ مومنون کے متعلق بات کی تھی، اور آج کا جمعہ بھی انشاءاللہ سورہ مومنون کے ہی مطابق ہوگا۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، جس کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین کامیاب لوگوں کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اگر کوئی شخص محنت نہیں بھی کر رہا، مشقت نہیں بھی کر رہا، اور اپنے وقت کو ایسے ہی ضائع کر رہا ہے، اگر اس سے بھی اس کے دل کی خواہش پوچھیں تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور ایک محنت کرنے والا شخص بھی یہی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ غرض یہ کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مومنون کے آغاز میں ہی کامیاب لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ حقیقی کامیاب لوگ کون ہیں، اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یقین کے ساتھ، قد یقیناً، جس بات میں کوئی شک نہیں، افلح کامیاب ہو گئے، مؤمنون جو لوگ مومن ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اور یہ مومن لوگ کون ہیں؟ مومن وہ ہے، اس کی صفت بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات کے اوپر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اب لوگوں نے اس بات کے اندر کیا شرک ٹھہرانا شروع کیا، اللہ کے ساتھ کیسے شریک بنانا شروع کیا۔ اب جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ڈوبی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہم کون سا کسی اور کو اللہ کے برابر کھڑا کر رہے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ پیر عبد القادر جیلانی اللہ کے برابر ہے، معاذ اللہ۔ جب ہم ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ مورتیاں کچھ نہیں کر سکتی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وہ بھی جواب میں یہ کہتے ہیں تم سے کس نے کہا کہ ہم ان مورتیوں سے مانگ رہے ہیں، ان مورتیوں سے تو ہم مانگ ہی نہیں رہے۔ اب دونوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جو آج کا مسلمان ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اس قبر والے سے نہیں مانگ رہا، بلکہ میں بھی اللہ کو ہی حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہوں۔ ہاں، جو یہ میں قبر کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہوں، یہاں قبر پہ کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اور وہ
جو ہندو ہے وہ بھی مورتی کے سامنے کھڑا ہو کر جو کہتا ہے ہم اس کو ایک اوتار سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان شرک کرنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، وہ کہتا ہے ہم اس قبر والے کے ذریعے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ذریعے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ ہم اس بت کے ذریعے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کسی بھی ہندو پنڈت سے جا کے سوال کریں، جو پائے کے بھی پنڈت ہیں، وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ ہم ان بتوں سے نہیں مانگتے۔ وہ تو مانتے ہیں کہ ہم نے خود بنائے ہیں یہ بت۔ آج کا قبر پرست پجاری مشرک وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے خود بنایا ہے دربار، ہمیں پتہ ہے ہم نے خود پکی کی ہے قبر، آپ لوگوں سے کس نے کہا کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہو، ہم تو ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ کہاں سے شرک ہو گیا بھائی؟ اللہ کے نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اگر ان کے ذریعے سے نہیں مانگیں گے تو پھر کن لوگوں کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں گے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے، لہٰذا ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی بابا پیر ہے بیٹے دینے والا، کوئی بابا پیر ہے بیٹیاں دینے والا، کوئی بابا پیر ہے رزق دینے والا، کوئی بابا پیر ہے جس کے ذریعے سے جا کے بارش طلب کرتے ہیں، یہ ساری ان لوگوں کی صفات ہیں۔ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، یہ آگے اللہ کو کہتے ہیں، اللہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سنیے، جو مشرکین مکہ تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں مبعوث کیے گئے تھے بیت اللہ کے پاس، وہاں کے لوگوں سے بھی جب پوچھا جاتا تھا بارش برسانے والا کون، قرآن کہتا ہے وہ یہ جواب دیتے تھے بارش برسانے والا اللہ ہے۔ ان سے پوچھا جاتا تھا رزق دینے والا کون، وہ بھی یہی کہتے تھے آج کے مشرک کی طرح رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ مورتیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بیٹے دینے والا کون، وہ یہ کہتے تھے بیٹے دینے والا بھی اللہ ہے۔ بیٹیاں دینے والا کون، وہ یہ کہتے ہیں بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو پھر تم ان مورتیوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ بیت اللہ میں 360 بت کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے تھے تمہیں کس نے کہا کہ ہم ان مورتیوں سے مانگ رہے ہیں؟ ہم تو ان بتوں کے ذریعے سے اللہ سے سوال کرتے ہیں، یہ تو ہماری سیڑھی ہے، اس کے ذریعے سے رب سے مانگتے ہیں، رب ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ ان کا توڑنے کے لیے ان سے جنگ کی، یہی عقیدہ ان کا توڑنے کے لیے مکہ کو چھوڑا، ہجرتیں کی، ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی، جو آج عقیدہ آج کے مشرک نے بنایا ہوا ہے کہ ہم تو ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حقیقی شرک ہی یہی تھا مشرکین مکہ کا بھی، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ نیک لوگ گزرے ہیں، اور واللہ حقیقتاً وہ نیک لوگ گزرے تھے جن کے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے بیت اللہ میں کن لوگوں کے بت رکھے ہوئے تھے؟ آج کے پیر بابے تو کچھ بھی نہیں ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا بت بنا کے رکھا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا، یعنی انبیاء کے بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ تم ابراہیم علیہ السلام جن کا تم نے بت بنایا ہے ان کی دعوت تو پڑھو، ان کا عقیدہ تو پڑھو۔ ابراہیم علیہ السلام تمہیں ڈائریکٹ رب کے ساتھ جوڑ کر گئے تھے، یہ بات بھول گئے؟
انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم تو ان کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، مشقت کی، ہجرت کاٹی۔ ایک وقت وہ آیا کہ 10,000 کا لشکر لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی اٹھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بت کو اپنی لاٹھی کے ساتھ توڑا، اور پھر فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل ختم ہو گیا اور حق غالب آ گیا، اور باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے، یہ تو تھا ہی ختم ہونے کے لیے۔ تو حقیقی شرک ہی یہی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم تو ان کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں۔ اب پھر جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی ایک مومن متقی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب شخص نہیں ہو سکتا، اور اللہ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن لوگ۔ تو در در پر سجدوں سے اللہ نے تمہاری جان چھڑائی تھی، در در پر نذرانے دینے سے اللہ نے ایک مومن کو بچا لیا تھا، در در پر ٹھوکریں کھانے سے، پیشانی کو رگڑنے سے اللہ نے ایک مسلمان کی حفاظت کی تھی، لیکن یہ مسلمان پھر اسی رستے پہ چل پڑا۔ اللہ نے اسے صرف اپنے در کا محتاج کیا تھا کہ میرے آگے جھک جا، اس کے بعد تجھے میں کسی کے آگے پیشانی نہیں جھکانے دوں گا، کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، اللہ میری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، لہٰذا میں تو ان کے پاس ہی جاؤں گا۔ یہ ہوتی ہے یقین کی کمی کہ خود دعا کروں گا معاذ اللہ، اللہ پتہ نہیں میری بات پہ توجہ دے گا یا نہیں دے گا، اللہ پتہ نہیں میری سنے گا یا نہیں سنے گا، لہٰذا اب یہ سارے لوگ پاگل تو نہیں ہے نا جو مزاروں پہ جا رہے ہیں، 5-5 کلو گوشت چڑھا رہے ہیں، صدقات وہاں جا کر دے رہے ہیں، یہ لوگ پاگل تو نہیں ہے نا، جیسے یہ جا رہے ہیں میں بھی جاؤں گا، میں بھی جا کر سجدہ ریز ہوں گا، میں بھی وہاں جا کر دیے جلاؤں گا، میں بھی وہاں جا کر دھاگے باندھوں گا، میں بھی وہاں الٹے قدموں باہر نکلوں گا جیسے یہ لوگ نکلتے ہیں، اور میں بھی جا کر چادریں چڑھاؤں گا، میں بھی سجدہ ریز ہوں گا۔ سارے کام وہی کرتا ہے، اور پھر بھی یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں پکا ٹھکا مسلمان رہتا ہے، اس کے ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ میرے بھائیوں یہی شرک تھا۔ اب پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کے ذریعے اللہ کو نہیں پکار سکتے، آپ کہتے ہو غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، تو پھر دنیا کی زندگی میں بھی تو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی تو ہم دوسرے کو کہتے ہیں مجھے پین پکڑا دے، مجھے پانی کا گلاس دے دے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ دوائی دو۔ اب ڈاکٹر کیا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے کہ ہم اس سے مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں؟ یہ بھی تو پھر شرک ہوا نا۔ وہ لوگ یہ اعتراض رکھتے ہیں کہ اگر درباروں پہ جانا شرک ہے، قبر کے آگے سجدہ کرنا شرک ہے، تو پھر یہ ڈاکٹر کے پاس جا کر جو آپ مدد مانگ رہے ہو یہ شرک نہیں ہے؟ ڈاکٹر سے جا کے دوائی لے رہے ہو یہ شرک نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں اس بات کو سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب اور ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب۔ جو زندہ شخص ہے اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، زندہ شخص سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن مجید میں آتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہا من انصاری الی اللہ، ان مشرکوں کے خلاف میری مدد کون کرے گا؟ تم مسلمانوں میں سے، تم ایمان والوں میں سے کون ہے میرا مددگار؟ اب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کیا غیر اللہ سے مدد مانگ کر؟ نہیں، بلکہ وہ زندہ لوگ تھے، وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم کہتے ہیں جو اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو چکا، اب اس کو پکار سکتے نہیں،
جو زندہ ہے، سامنے ہے، موجود ہے، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا آپ کے لیے کر سکتا ہے، اس سے جا کے دعا کروائیں، یہ وسیلہ جائز ہے۔ اگر کوئی آپ کی نظر میں نیک شخص ہے، متقی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، بزرگ شخصیت ہے اور زندہ ہے، زندہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے پاس آپ جائیں، اس کے آپ آستانے پہ بھی جائیں، اس کی مسجد میں بھی جائیں، اس کے مدرسے میں بھی جائیں اور اسے جا کر کہیں کہ بزرگوں میرے یہ مسائل ہیں، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں۔ یہ دعا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ ایک ہے کہ ایک شخص یہاں موجود نہیں ہے، اب پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی قبر میں کہیں موجود، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں تو نہیں کہیں گے نا کہ ہمیں پانی کا گلاس دو، وہ دے سکتے ہیں؟ ہمیں پین پکڑا دو، نہیں۔ ہمیں یہ دوائی دے دو، نہیں۔ یہ تو ہم ڈاکٹر کو کہیں گے نا جو سامنے موجود ہوگا۔ اگر ہم پیر عبد القادر جیلانی کو اسی طرح ہم دعا کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، یہ طریقہ ہی غلط ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے یہ چیز۔ آپ جو شخص یہاں موجود نہیں ہے اسے نہیں پکار سکتے، چاہے وہ فوت بھی نہیں ہوا، اگر یہاں موجود نہیں ہے موقع پر، یہاں بیٹھا ہوا شخص اب کراچی والے کو پکارنا شروع کر دے، چلو زندہ ہوگا تو فون بھی کر لے گا، اگر فوت ہو چکا تو کال بھی نہیں کر سکتا۔ تو زندہ کو پکار سکتے ہیں، مردہ کو نہیں پکار سکتے۔ اور حقیقت تو یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ہی نہیں ہے۔ اب ایک مثال دے کر بات کو سمجھاتا ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے بولے نا، بارش برسانے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اور اللہ یہ ڈیوٹیاں لگاتا کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ آج تک کسی نے فرشتوں کو کہا ہے کہ بارش برسا دے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نا بارش برسانا۔ تو اگر کسی کو بیچ میں شریک ٹھہرانا تھا تو اللہ کہتا ہے ان فرشتوں کو کہہ دینا تم۔ کوئی فرشتوں سے بھی نہیں کہہ سکتا کہ بارش برسا دو، کوئی فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتا، جو زندہ بھی ہیں، ہمارے کندھوں پر بھی موجود ہیں، ہماری بات بھی سن رہے ہیں، ہماری محفلوں میں بھی موجود ہیں، ان سے بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمیں رزق دے دے، جو بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں۔ پھر بھی سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ ہماری بات سن لے گا، اللہ ہماری بات قبول کر لے گا تو وہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کیا جائے وہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے۔ واسطے وسیلے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں زندہ اگر کوئی شخص ہے اس کے ذریعے سے دعا کروائی جا سکتی ہے، یہ وسیلہ جائز ہے۔ قبر والے کے پاس جایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے دعا کرنے جایا جا سکتا ہے۔ قبر پر جاؤ اس سے مانگنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے، اللہ اسے معاف فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اعمال کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو چکا ہے، اب یہ مزید اچھے اعمال نہیں کر سکتا، اس کا سلسلہ کٹ چکا ہے دنیا سے، لہٰذا اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس سے جا کے دعا نہیں مانگنی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث سنیں، اس سے بڑا عقیدہ کلیئر ہوگا، صاف ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم آپ کے پاس جاتے، آپ سے کہتے آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اللہ سے دعا کرتے تو اللہ بارش برسا دیتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، اللہ کی رحمت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں، وہاں جا کر کہا کہ جب تک ہم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہتے تھے، لیکن آج ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو لے کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش برسا دے۔ کیوں؟ یہ آج ہم میں موجود ہیں۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ واضح کلیئر عقیدہ صاف، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کا سب سے زیادہ مقام ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ یعنی جو اس دنیا سے جا چکا، اللہ کہتا ہے اب تم نے اسے دعا کے لیے نہیں کہنا، اب اس کا آخرت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ اگر نیک متقی تھا تو وہ اللہ کی جنتوں میں ہے، اب تم اسے نہیں پکار سکتے۔ ہاں اس سے کہہ سکتے ہو دعا کے لیے جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ وہ شخص جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے قبرستان لے گئے ہو، اپنی چارپائی پر اٹھا کر، جو اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا تھا، اب اسے دفنا کر آئے ہو، مٹی ڈال کر آئے ہو، کیا جیسے ہی وہ زمین کے نیچے گیا تو وہ حاجت روا بھی بن گیا، وہ مشکل کشا بھی بن گیا، وہ غوث بھی بن گیا، وہ دستگیر بھی بن گیا؟ اگر اتنا حاجت روا مشکل کشا تھا تو اپنے آپ کو خود غسل دے لیتا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ کمزوریاں ہیں ایمان والوں کی۔ وہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے۔ تو اس عقیدہ کو کلیئر کیجئے، جب تک انسان کے اندر توحید نہیں ہے تو وہ مومن نہیں بن سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، پھر وہ ساری زندگی در در کی ٹھوکریں ہی کھاتا رہے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے جو مومن لوگ تھے۔ دوسری صفت جو بیان کی ہے اللہ نے کامیاب لوگوں کی، وہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، ٹھونگے نہیں مارتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ صرف آئے نماز کے لیے، انہیں نہیں پتہ نماز میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے، بس 4 ٹھونگے ماری اور چل دیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنی نمازوں میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہوگا۔ اور نمازیں کچھ ایسے ہیں کہ 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی 1 چھوڑ دی، 1 پڑھ لی 4 چھوڑ دی۔ تو جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ان کی تو بھی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو نمازیوں کی بات ہو رہی ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں، کہ تم نے نماز پڑھنی ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تم نے سجدہ ریز ہونا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں تم گڑ گڑا سکتے ہو، جہاں رو سکتے ہو، جہاں اپنے آپ کو فقیر اور منگتا کہہ سکتے ہو۔ صرف اللہ کا یہ در ہے، یہاں عاجزی اور انکساری اختیار کرنی تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست اور میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اور وہ نصیحت کے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نصیحت یہ کی میرے دوست نے بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ میرے دوست بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، انہوں نے کیا نصیحت کی؟ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً۔ انہوں نے کہا چاہے تجھے کاٹ دیا جائے، یعنی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تجھے جلا دیا جائے، زندہ کو تجھے آگ میں ڈال دیا جائے، کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا، پھر بھی نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اور اللہ بھی فرما رہا ہے بے نمازی تو دور کی بات، جو نماز پڑھنے والے ہو وہ بھی اپنی نمازوں کے اندر عاجزی اختیار کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھی اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو جا کے دوبارہ نماز ادا کر۔ پھر وہ پڑھنے لگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو جا کر دوبارہ نماز ادا کر۔ آخر اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز میں کیا خرابی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے رکوع میں ٹھہراؤ نہیں ہے، تیرے سجدوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے تیری نماز میں، جو ایک شخص کی نماز میں عاجزی ہونی چاہیے۔ اور ایک صحابی کا قول، مجھے صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، نہ رکوع میں ٹھہراؤ ہے، نہ قیام میں، نہ سجدے میں۔ اسے بلا کر کہا کہ کس وقت، کتنے وقت سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا میں 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، اس صحابی رسول نے کہا واللہ اگر تو 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہا، تیری اپنی نماز ہے، جو جس طرح تو نماز ادا کر رہا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اپنی نمازوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرو۔ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر بھی فرماتے ہیں، جو سورت آپ پڑھتے رہتے ہیں وہ بھی نمازیوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فویل للمصلین، بس نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ اے اللہ، ایک تو وہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی ہلاکت بربادی سمجھ آتی ہے، یہ نمازی ہو کر بھی ہلاک ہے، برباد ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے نمازی۔ اللہ یہ کون سے نمازی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت اختیار کرتے ہیں، غافل ہو چکے ہیں اپنی نمازوں سے۔ نماز یہاں پڑھ رہے ہیں 4 رکعت میں 4 دکانوں کا حساب، 4 رکعت میں 4 لوگوں کا حساب، وہ سارا نماز کے اندر ہی چل رہا ہے، اور نماز میں پڑھ کے آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اور دوسری کام کیا ہے؟ الذین هم یراؤون، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑی خرابی ہے کہ انسان، اس نے سجدہ کرنا تھا 5 سیکنڈ کا، اب وہ سجدے کے اندر اپنا سر لے کر گیا ہے، اور پتہ ہے میرا چچا دیکھ رہا ہے، میرا تایا دیکھ رہا ہے، میرا دوست دیکھ رہا ہے، میرا رشتہ دار دیکھ رہا ہے، اسی سجدے کو وہ 5 سیکنڈ کی بجائے 10 کا کر دیتا ہے، لمبا کر دیتا ہے، اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں آ کر اس نے اپنی ساری نماز برباد کر دی، تباہ کر دی اس نے اپنی نماز۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں مجھے یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص تنہائی کے اندر نوافل ادا کرتا ہے، اکیلے میں، ایک شخص وہ ہے جو لوگوں کے سامنے ادا کرتا ہے، اسے تو 2 رکعت کا 2 کا ہی ثواب ملے گا، نفلی نماز۔ جو اکیلے میں پڑھتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ اسے 25 نوافل ادا کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور ایک میں آتا ہے اسے اللہ 27 نوافل ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو لوگوں سے بچ کر، اور اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے ریاکاری نہ ہو جائے، دکھلاوا نہ ہو جائے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی نفلی نماز کو اپنے گھروں کے لیے بھی باقی رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ ساری نماز مسجد میں ادا نہیں کرتے تھے، فرض ادا کی، کچھ نوافل اور کچھ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لیے چھوڑ دیتے اور گھر میں جا کر ادا کرتے، اور فرماتے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو یہ عاجزی کی نماز، اپنی نماز کے ساتھ جڑیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ اصل مقصد تھا زندگی کا اللہ کی عبادت کرنا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیسہ نہ کمائیں، لوگ کہتے ہیں ہم مشقت نہ کریں، ہم دکان نہ کھولیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو نہ دیکھیں، ان کا کھانا پینا، ان کے لیے کمانا وہ کون کرے گا اگر ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اور بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں عبادت میں لگا رہوں گا تو روزی روٹی کہاں سے کروں گا، بیوی بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں گا۔
تو میرے بھائیوں یہاں بھی بات آ جاتی ہے، پہلی بات نیت کی بات۔ اگر آپ اپنی نیت کا راستہ درست کر لیں، نیت کی سمت درست کر لیں، تو آپ کی ہر محنت اللہ عبادت بنا دے گا۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کمائیں اس نیت سے کہ اے اللہ میں اپنے بچوں کو اس لیے کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، کما کے دے رہا ہوں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور تیرے گناہ گار بندے نہ بنیں۔ اس نیت سے اب کمانا تو ہے ہی ہے انسان نے، اس نیت سے جب وہ کما کر کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کی عبادت بن جاتی ہے، نیکی بن جاتی ہے۔ کوئی کسی چلانے والا اس نیت سے کسی چلاتا ہے اللہ خود محنت کر کے اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ کوئی 2 نمبری فراڈ دھوکے بازی نہ کرنی پڑے، حرام کے رستوں پہ نہ جاؤں، یہ کسی چلانا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ یعنی نیت کا بدلاؤ اور وہی چیز اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ نے اصل مقصد بنایا تھا عبادت کرنا، آپ کو پیدا کرنے کا، یہ روزی روٹی کمانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ضرورت تھی۔ کیا تھی؟ ضرورت۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو آج اپنا مقصد بنا لیا، مقصد اور ضرورت کے فرق کو بھول چکے ہیں، اس لیے آج لوگ نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کے نماز چھوڑنے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جو صرف ضرورت تھی ان کی، انہوں نے اسے اپنا مقصد بنا لیا۔ دکان کھولنا ضرورت تھی، دکان پر بیٹھنا ضرورت تھی، گاہک کو ہینڈل کرنا ضرورت تھی، پیسے کما کر گھر لانا ضرورت تھی، بیوی بچوں کو پالنا ضرورت تھی، اور مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت۔ اس کو یہ چاہیے تھا کہ اپنی ضرورت کو ضرورت کی جگہ پر رکھتا کہ وہ میرا اللہ ہے، وہ مجھے دے گا ہی دے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ جب لوگ اسی کو مقصد سمجھ لیتے ہیں اور اسی کو اپنا نظریہ فکر سب کچھ بنا لیتے ہیں، اللہ بھی ایسے لوگوں کو دنیا کے معاملات میں ہی غرق کر دیتا ہے، پھر انہیں اور کچھ نظر نہیں آتا، انہیں مشکلات سے وہ باہر نہیں نکلتے۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، چاہے کوئی آپ کی ٹرین نکل رہی ہے، چاہے آپ کا کوئی گاہک چلا جاتا ہے، چاہے آپ کے دوست ناراض ہو جائیں، چاہے آپ کے رشتے ٹوٹتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نماز نہیں چھوڑنی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے یا چاہے تجھے جلا دیا جائے، تو نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اور کوئی یہ شخص یہ نہ سوچے نماز چھوڑ کے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو قرآن واضح کہہ رہا ہے کامیاب شخص ہے ہی وہی جو نماز ادا کرتا ہے۔ تو جو نماز چھوڑ کر یہ سمجھے کہ میں کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھ جاؤں گا، چڑھ بھی گیا تو اللہ نے وہیں سے نیچے گرانا ہے اسے۔ 40 دن تک کوئی ٹرین نکلتی ہے نکل جائے، کوئی گاڑی نکلتی ہے نکل جائے، کوئی رشتہ دار ناراض ہوتا ہے ہو جائے، دوست ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، 40 دن تک آپ نماز نہ چھوڑیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ 40 دن کے بعد وہ وقت آ جائے گا پھر نماز ہی آپ کو نہیں چھوڑے گی، نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی، پھر آپ نماز پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو نماز پڑھنے والا بندہ ہے وہ نماز پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو بے نمازی ہے اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو کون کون بھائی وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ آج سے میری کوشش ہوگی کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک نماز ادا کروں گا؟ کوشش کا وعدہ ہاتھ اٹھا کے کرنا ہے۔ سب بھائیوں نے انشاءاللہ یہ کوشش کرنی ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک نماز ادا کرنی ہے۔ اور وہ وقت پھر وہ مقام آ جاتا ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت میں مستقل لگ جاتا ہے نا، اللہ رب العالمین اسے خواب دکھلانا شروع کر دیتا ہے، اسے خواب دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک شخص تھا جو بڑی نماز ادا کیا کرتا تھا، میں اس شخص کا نام تو نہیں لوں گا یہاں،
تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کیا کرتا تھا ڈیلی روزانہ، اور کئی سال گزر گئے اس کا یہی معمول، فجر سے پہلے آ جانا، اور سردیاں ہیں تو جو وہ گیزر ہیٹر لگا ہوتا ہے پانی لوگوں کے لیے گرم کرنا وضو کے لیے، اور پھر تکبیر اولا کے ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھنا، بقیہ نمازیں بھی جیسے ہی اذان سنی مسجد میں پہنچ جانا۔ 2-3 لوگوں کو اللہ نے خواب میں دکھلایا کہ یہ جو فلاں شخص ہے یہ جنتی ہے۔ 2-3 بندوں کو یہ خواب آیا کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ تو اللہ ایسے بھی اپنے معاملات لوگوں کو دکھلا دیتا ہے۔ جب آپ خود اپنے ایمان میں پکے ہوں گے، اپنی جگہ پر پکے ہوں گے، اللہ کی قسم اللہ لوگوں کو خواب دکھائے گا، اللہ سمندروں کے رخ آپ کی طرف موڑے گا، لوگ خود آپ کے پاس چل کے آئیں گے، یہ رزق ناک گھسیٹتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے بنے رب تو وہ ہے جس نے من و سلوہ اتار دیا تھا کہ تم صرف عبادت کرو، کھانا پینا یہ میری طرف سے۔ تو اللہ کے بندے بن کے دیکھو، اللہ سارے کام ہی سیدھے کر دے گا۔ ایمان تو ہونا، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ بقیہ صفات انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔